بلوچستان میں کاشت کیے جانے والے مختلف اقسام کے بادام اپنے ذائقے اور معیار کی وجہ سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ صوبے میں لوڑلائی، مسلم باغ اور جوب کے علاوہ دیگر علاقوں میں بادام کی فصلیں تیار ہو چکی ہیں اور بادام فروخت کرنے کے لیے کوئٹہ کی منڈی میں لائے جا رہے ہیں۔ ان علاقوں میں کاغذی بادام، تلوار بادام، پھلی بادام، آڑو بادام، وڈیرا بادام، کاٹھا بادام اور دیگر اقسام کے بادام کاشت ہوتے ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنے قدرتی ذائقے اور خستہ پن کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان باداموں میں پھلی بادام اور تلوار بادام کی بڑی مانگ ہے، جو تھوک کی مارکیٹ میں 13,500 سے لے کر 14,000 روپے فی من فروخت ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں کاشت ہونے والے بادام کی فروخت کرنے کے لیے ان زمینداروں کے پاس کوئٹہ کے علاوہ کوئی دوسری منڈی نہیں جہاں وہ بادام فروخت کر کے زیادہ منافع کما سکیں۔ بادام کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ دیگر صوبوں میں بادام کی پیداوار لے جا کر فروخت کر سکیں۔ کوئٹہ میں آڑتی ان سے سستے داموں بادام خرید کر ذخیرہ کرنے کے بعد منہ مانگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ کوئٹہ کی لوکل ڈرائی فروٹ مارکیٹ میں بلوچستان کے علاوہ افغانستان، آسٹریلیا، امریکہ اور اسپین کے بادام آتے ہیں، جو زیادہ تر فارم میں کاشت کیے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں اگر کاشتکاری کے جدید اصولوں کو اپنایا جائے تو مزید پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے نہ صرف بلوچستان کے بادام کو بیرونی منڈی میں متعارف کرایا جا سکے بلکہ اس کی درآمد سے کثیر ذرائع معادلہ بھی کمایا جا سکے۔ کیمرہ مین شہزاد خان کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان کی دنیا کے بعد اب بات کرتے ہیں پنجاب کی دنیا کی، جہاں آپ دیکھیں گے شیخو پورہ کی سرکاری زمینوں پر بااثر افراد کے قبضے، بھاولپور ریلوے اسٹیشن سے متصل رہائشی کالونی کی حالت زار اور خانے وال میں بڑھتی ہوئی تجاوزات کے حوالے سے کچھ رپورٹس۔ میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ سیشن کورٹ میں، جہاں نیشنل جوڈیشل پالیسی 2009 کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صغیر احمد قادری نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 14 رکنی بینچ نے نیشنل جوڈیشل پالیسی 2009 کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں پورے پاکستان میں سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد عوامی شعور بیدار کر کے اس پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی 2009 کے اعلان کے بعد ضلع سیالکوٹ میں 2 ماہ کے دوران سیشن عدالتوں میں قتل کے 96 مقدمات میں 4,649 مقدمات، جبکہ سول ججز کی عدالتوں میں زیر سماعت 5,959 مقدمات کے فیصلے سنائے گئے، جس سے انصاف کی تیزی سے فراہمی ممکن ہوئی ہے۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ بار کے صدر علی نجوم گیلانی، ممبر پنجاب بار کونسل ایم اظہر ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ پولیس افیسر وقار احمد چوہان، ڈسٹرکٹ جیل کے انچارج فاروق احمد خان لودھی، سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر فاروق ماہر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کامران جوید، ایڈیشنل سیشن اور سول ججز سمیت سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی 2009 میں مزید بہتری لا کر ملک میں معیاری اور سستے انصاف کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین سید اقبال کے ساتھ حافظ عمران، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور ریلوے اسٹیشن کے مقام پر، جس کو 1878 میں بہاولپور ریاست کے نواب بہاول خان چہارم نے تعمیر کرایا تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن پر جائیں تو اس کی حالت زار ریلوے حکام کی بے حسی پر ماتم کرتی نظر آتی ہے۔ شیڈز اور بیٹھنے کے بینچز کی کمی کی وجہ سے جہاں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوسری طرف سیکنڈ کلاس ویٹنگ روم اور باتھ رومز کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن پر 50 کلیوں کی گنجائش موجود ہے، جن کی سرکاری ماہانہ فیس 400 روپے مقرر ہے، لیکن ٹھیکیدار نے منمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 70 کلیوں کو یہاں مقرر کر کے فی کلی سے 1600 روپے ماہانہ وصول کرتا ہے، جس کا سارا مالی بوجھ غریب مسافروں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن سے یومیہ 42 ٹرینیں گزرتی ہیں، جن میں سے 36 ٹرینوں کے یہاں سٹاپ مقرر کیے گئے ہیں، جن سے یہ ریلوے اسٹیشن ماہانہ 2.5 کروڑ روپے کا سرمایہ پاک ریلوے کو دیتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر ایک خوبصورت پارک بنایا گیا تھا، جو کہ مقامی انتظامیہ کی غفلت سے ویرانے کا منظر پیش کرتا ہے۔ اگر حکومت اس ریلوے اسٹیشن کی آمدنی کا 25% سرمایہ مسافروں کو بہتر سہولیات اور ملازمین کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے تو اس سے نہ صرف ریلوے کو خسارے سے نکالا جا سکتا ہے بلکہ اس کی آمدنی میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ ملک اطہر فاروق امان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ میں اس وقت قصور کے ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں۔ قصور کی 30 لاکھ کی آبادی کے لیے 1910 کو تعمیر ہونے والا ریلوے اسٹیشن آج زبوں حالی کا شکار ہے اور قصور ریلوے اسٹیشن کی حالت پر کسی اجڑے ہوئے شہر کا گماں نظر آتا ہے۔ اس اسٹیشن پر آج تک 1 روپیہ بھی ترقیاتی کام کے سلسلے میں خرچ نہیں کیا گیا۔ ٹوٹی چھتیں، گندے باتھ رومز اور چلچلاتی دھوپ میں مسافروں کے بیٹھنے کے لیے نہ تو پلیٹ فارم ہے اور نہ ہی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی،
اور بلیک میں ٹکٹ وصول کرنا یہاں کے شہریوں کا مقدر بن چکا ہے۔ اسٹیشن انتظامیہ کے مطابق اس ٹریک پر پہلے 12 ٹرینیں چلتی تھیں، جن کی تعداد اب صرف 4 رہ گئی ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان ریلوے کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے قصور کے شہریوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین شیخ سعید کے ساتھ محمد اسلم خان بیو، دنیا نیوز قصور۔